Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is short story number 3 from the short story section, Abili. Dear students, Abili is a short story written by Abdul Ghani Sheikh, who worked as a school teacher, screenplay writer, and journalist. Among his books are 2 collections of short stories, Zawjila Ke Aar Paar and Dora. He also wrote a historical novel, Wo Zamana, and romantic novel, Dil Hi To Hai. Dear students, Abili is a short story which deals with themes like tradition versus modernity and simplicity of rural life. Dear students, this story is actually a story that centers around a traditional Ladakhi woman who knows nothing of the world around her. یہ جو کہانی ہے ایک روایتی لداخی عورت کے گرد گھومتی ہے جو اپنے چاروں طرف کی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. اس کو یہ لگتا ہے کہ دنیا اتنی ہی بڑی ہے جتنا اس کا گاؤں. She is an old village woman and has never stepped out of her village. وہ گاؤں کی ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے جو اپنے گاؤں سے باہر کبھی نہیں گئی ہوتی ہے. اس نے کبھی اپنے گاؤں سے باہر قدم نہیں رکھا ہوتا ہے. To her, Srinagar is as distant a place as Turkey. اس کو یہی لگتا ہے کہ سری نگر اتنا ہی دور ہے جتنا کہ ترکستان. یعنی ان دونوں جگہوں میں یہ اتنا جو ڈفرنس اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ٹرکی کہاں ہے اور جو سری نگر ہے سری نگر کہاں ہے. Her home in the village is the only place where she feels comfortable and contented. گاؤں میں اس کا گھر ہی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ راحت اور تسلی محسوس کرتی ہے. یعنی گھر کے علاوہ اس کو کہیں پہ کسی جگہ پہ راحت یا تسلی محسوس نہیں ہوتی ہے. تو یہ اپنا دنیا جو ہے اپنے گھر کو ہی سمجھتی تھی. تو اس کے بارے میں ہے یہ کہانی، جو کہ اس کہانی میں جو ایک رورل لائف ہے، ایک رورل عورت کی جو سمپلسٹی اس میں جو ریڈرز ہے آتھر نے ریڈرز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو اس کہانی کے جو مین کریکٹرز ہیں، the main characters in this story are Roxana, a village girl who is living in Srinagar to pursue her studies. رخسانہ جو ہے گاؤں کی ایک لڑکی جو پڑھنے کے لیے سری نگر گئی ہوئی ہے. تو اس میں جو دوسرا کریکٹر ہے وہ ہے ایبلی، جو کہانی کا مین کریکٹر ہے. رخسانہ's گرینڈ مدر، رخسانہ کی دادی ہوتی ہے ایبلی. ابا جو ہے رخسانہ's فادر. اگو رخسانہ's انکل. ایچے رخسانہ's آنٹ. کگا رخسانہ's ایلڈر بردر. یہ جو کہانی ہے، کہانی چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے بتائی گئی ہے. چھوٹی چھوٹی کہانیاں اس میں جوڑی گئی ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایبلی جو ہے کتنی انجان ہوتی ہے، کتنی بولی ہوتی ہے اور پیار کرنے والی عورت ہوتی ہے. The story through various unrelated episodes illustrates how ignorant, innocent and loving Abili is. She remains deeply worried about Roxana, who she thinks has gone to some distant unknown part of the world. وہ رخسانہ کے بارے میں ہمیشہ پریشان رہتی تھی. وہ رخسانہ کے بارے میں اس لیے پریشان رہتی تھی کہ اس کو وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ دنیا کے کسی دور دراز انجانے علاقے میں پڑھنے کے لیے بھیجی گئی ہے. تو اس لیے اس کو بہت پریشانی رہتی تھی رخسانہ کی. وہ گھر کے جو افراد ہیں ان کو کہتی بھی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رخسانہ جو ہے رخسانہ کو اتنا دور مت بھیجیے. تو اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے کہ
رخسانہ اتنی دور نہیں گئی ہے، وہ سری نگر میں ہے، تو لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ رخسانہ کو کسی دور دراز کسی دنیا کے کونے میں وہ بھیجی گئی ہے. In spite of all assurances from every member of the family, she can't give up her fears about رخسانہ. سمجھانے کے باوجود بھی اس کو رخسانہ کی یاد آتی ہے، رخسانہ کی فکر رہتی ہے. جب ترکی میں بھونچال آتا ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ رخسانہ اب اس بھونچال میں بھی، اس بھونچال کے زد میں آئی ہوگی، وہ بھی مر گئی ہوگی اس بھونچال میں. تو گھر کے جو افراد ہیں وہ اس پہ ہنستے ہیں، وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ترکی ہے وہ کافی دور ہے. لیکن جو ایبلی ہے بڑی سادی ہوتی ہے، بڑی سمپل ہوتی ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ترکی جو ہے ترکستان کافی دور ہے اور سری نگر جو ہے سری نگر اتنا دور نہیں ہے. But when at last she is taken to Rukhsana in Srinagar, she cannot stay there with her for more than 4 days. لیکن جب آخر میں اسے رخسانہ کے پاس سری نگر لے جایا جاتا ہے تو وہ وہاں اس کے پاس 4 دنوں سے زیادہ نہیں رہتی ہے. وہ کیونکہ وہ کہتی ہے on the 5th day she says I will return to Leh, I miss the children. 5ویں دن وہ کہتی ہے میں واپس لے جاؤں گی، مجھے بچوں کی بہت یاد آ رہی ہے. تو یہاں لیہ میں اس کو رخسانہ کی یاد آتی ہے، اور جب سری نگر آتی ہیں تو یہاں اس کو بچوں کی یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بشیر کی یاد آتی ہے، مجھے اقبال کی یاد آتی ہے جو کہ اس میں کریکٹرز ہے. تو اس لیے اس میں وہ جب اس کو سری نگر لایا جاتا ہے رخسانہ کے پاس تو یہاں پہ اس کو پھر لداخ یا لیہ کی یاد آتی ہے. وہ اپنے گھر کو کافی مس کرتی ہے، وہ اتنا انسسٹ کرتی ہیں. she insisted on this so much that the return journey was at once started. اس نے واپس جانے کے لیے اتنی ضد کی کہ واپسی کا سفر فوراً شروع کرنا پڑا. تو وہ یہاں پہ جو سری نگر میں ہے، سری نگر میں رخسانہ کے پاس اتنی زیادہ دیر تک نہیں رہتی، اور اس کو گھر کی یاد کافی ستاتی ہے، اس کو بچوں کی یاد کافی ستاتی ہے، اور فوراً وہ جو ہے اس کا سفر، جو لیہ کا سفر شروع کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایبلی جو ہے یہ کہانی ہے جو میں نے آپ کو بریفلی آپ کے ساتھ ڈسکس کی. انشاءاللہ جو اس کا جو مین ٹیکسٹ ہیں وہ بھی ایکسپلین کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ.